السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ الذی وحدہ الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد. درس چھِ اَسہِ وٕنکٮ۪نَس نظریاتی جنگ، جس کو آپ آئیڈیالوجیکل وار بھی کہتے ہیں یا انٹلیکچوئل وار بھی آپ کہہ سکتے ہیں. اَسہِ چھُ وۄنۍ ترٛیٚیِم چیپٹر، سُہ چھُ اَسہِ ساحات الغزو الفکری، فیلڈس آف این آئیڈیالوجیکل وار. اب کس میدان میں انہوں نے ہمارے خلاف یہ فکری یا نظریاتی جنگ کے محاذ کھولے ہیں، اور اتھ منٛز پرو أسۍ ژورن محاذن متعلق. اس میں ہم 4 فیلڈز کی بات کریں گے. نمبر 1 الاستشراق، جس کو ہم کہتے ہیں اورینٹلزم. نمبر 2 الاستعمار، جس کو ہم کہتے ہیں کولونیلزم. اور نمبر 3 الاولمہ، جس کو ہم کہتے ہیں گلوبلائزیشن. اور نمبر 4 التنصیر یا الردہ، جس کو ہم کہتے ہیں کرسچن مشنریز. ٹھیک، یم کھول یمو 4 محاذ تم مسلمانوں کے خلاف، تاکہ یہ مسلمانوں کو اپنے دین سے بیزار کرے، ٹھیک، اور نظریاتی طور پر کمزور کرے، فکری طور پر کمزور کرے، اور انڈائریکٹلی ہمارے زمینوں پہ قبضہ کرے، ہمارے اذہان پہ قبضہ کرے. یہ 4، اس کے برعکس بھی بہت سارے ہیں، لیکن ہم ان 4 پہ بات کریں گے. تو سب سے پہلے ہم لیں گے الساحۃ الاولی، جو پہلا محاذ ہے، جو پہلا فیلڈ ہے نظریاتی جنگ کا، یا ہم کہیں گے جو انٹلیکچوئل وار یہ وہ ہے الاستشراق، اورینٹلزم. گۄڈٕ وٕچھو أسۍ اَمِچ ڈکشنری معنی کہ اورینٹلزم ہے کیا، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ پھر یہ اصطلاح جو ہے، کیونکہ یہ کمپلیکس اصطلاح، یہ مختلف معنی میں استعمال ہوئی ہے، اور یہ اپنے لیے یہ ٹرم استعمال نہیں کرتے ہیں. ٹھیک، اور یہ پرانین جو ڈکشنری کی کتابیں ہیں نا، ان میں بھی یہ لفظ نہیں پایا جاتا ہے، کیونکہ یہ نیو ٹرم ہے. تو استشراق کے معنی کیا ہے؟ ڈکشنری معنی اگر ہم لغت میں جائیں گے تو یہ استشراق شرق سے نکلا ہے، شین را قاف. ٹھیک، عربی زبان کا لفظ 6 حرفی ہے، شین را قاف. تو یا آپ اس کو شرق کہتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے روشنی یا چمک، اور اس کو مجازی معنوں میں سورج کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، مجازی معنی میں. اس طرح شرق اور مشرق سورج طلوع ہونے کی جگہ کو بھی کہتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں الشرق الضوء والشرق الشمس. ٹھیک، شرق کا معنی ہے الضوء، ضوء کہتے ہیں جو روشنی ہوتی ہے یا چمک ہوتی ہے، والشرق الشمس، اور شرق مجازی طور پر سورج کے معنی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے سورج جب طلوع ہوتا ہے تو جہاں سے وہ طلوع ہوتا ہے ان جگہوں کو بھی شرق کہتے ہیں. ٹھیک، تو اسی طرح سے کہتے ہیں شرقت الشمس تشرق شروقا وشرقا طلعت واسم الموضع المشرق، یعنی مشرق کے لیے اس طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک، انگلش میں اس کو اورینٹ کا لفظ کہا گیا، اور اسے اورینٹ کا لفظ یہ لیٹن زبان کا لفظ ہے، اور جو لیٹن یا اطالوی جس کو ہم کہتے ہیں، تتھ منٛز چھِ أسۍ وَنان اورینٹ طلوع آفتاب، یعنی آفتاب جب طلوع ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے جب اس کو ہم باب استفعال پر لائیں گے، یعنی استشراق، آپ کو معلوم ہے یعنی باب استفعال چھُ آسان تو اس میں طلب کے مفہوم پائے جاتے ہیں. جیسے استعانہ، مدد طلب کرنا، استغاثہ ہے نا، یہ ساری چیزیں ہم نے پڑھی ہے. اسی طرح سے استشراق، تو یہاں ہم کہیں گے مشرق کو طلب کرنا، مشرق، کیونکہ ڈائریکشن بھی اس سے مراد ہے. لیکن یہ نا مشرق کو طلب کرنا تو یہ کوئی مفہوم نہیں دیتا، یہ کیا معنی دی مشرق کو طلب کرنا. لیکن مراد آسان جو مشرقی علاقے ہے، تو ان مشرقی علاقوں میں جو علم و ادب جو ہے ان کی یعنی ان کو پڑھنا، ان پہ ریسرچ کرنا، ان پہ تحقیق کرنا، اس کو ہم کہتے ہیں شرق یا استشراق. ٹھیک، شرق کے لیے انگلش لفظ ہم نے کہا کہ اورینٹ ہے، اور اسی سے پھر استشراق اورینٹلزم، اور پھر جو یہ اسٹڈی کرتا ہے اس کو کہتے ہیں مستشرقین، مستشرقین یعنی اورینٹلسٹ. یہ مشرقین نہیں ہے،
کچھ لوگ اس کو مشرقین سمجھتے ہیں نا، تم گئے کافر شرک کرن ول نہیں، یہ مشتشرکین، میم شین تا شین را قاف یا نون، اورینٹلسٹس، ٹھیک. اور اردو زبان میں گژھان استعمال شرق شناسی، ٹھیک. اور یہ زن یورپ نا، دیکھیے کیونکہ اہل یورپ اس ٹرم سے دو معنی استعمال کرتے ہیں، یعنی تم چھت نوان دون معنی مز. اخ تمن مراد آسان مشرق تم ساری علاقہ یم یورپ کس یعنی یورپس مز مشرقی سائڈ یعنی ڈائریکشن، جیسے ہم کہتے ہیں مشرق مغرب شمال جنوب 4 ڈائریکشن ہے نا. یورپس اس مشرق طرف تک تم ونان یعنی شرق، یہ کہتے ہیں وہ. اور دیم معنی کیا نوان تم تمام ایشیک ممالک یم زن میڈیٹرینین سی، جس کو ہم بحیرۃ روم کہتے ہیں، میڈیٹرینین سی انگلش میں ہم کیا کہتے ہیں میڈیٹرینین سی، یم زن ات مز علاقہ تم ساری، یعنی تیلی ات مز اخ ایشیا، بی ات مز تیلی یورپک جنوب سائڈ، اور بی ات مز افریقہ. تور فکری لغوی طور کیا امیک معنی؟ لغوی طور امیک وسیع معنی، یعنی تم علاقہ یہ آفتاب طلوع گژھان، گو یہ گو ڈائریکشن تیل. یا اس ونو کہ تم علاقہ یم زن میڈیٹرینین سی یس اپار اپار تر مز تیل افریقہ تی، یورپک جنوب سائڈ تی اور ایشیا تی، ٹھیک نا. لیکن اب اس کو کیونکہ ہم اس وقت نظریاتی جنگ پڑھ رہے ہیں، یت مادس اندر یت سبجیکٹس اندر اس ضرورت کیا یہ جغرافی مفہوم نا، یعنی جغرافیکل اخ ڈائریکشن تو بس یوت معنی نہیں، اصطلاحی معنی کیا امیک، کیونکہ ہمیں یہاں پہ اب اصطلاحی معنی کی ضرورت ہے. اس میں علماء کی مختلف تعریفات ہیں. ایک تعریف جو آپ کی کتاب پہ ہے وہ ہے کہ دراست الغربیین، یعنی یورپین ہند دراسہ کرن پرن للشرق الاسلامی، مسلمان شرق یعنی جس کو ہم کہتے ہیں ایسٹ، ٹھیک. ان کا کیا پڑھنا؟ حضارت، ان کی سویلائزیشن پڑھنی، و ادیان، ان کے جو دین ہے یہاں پہ، کیونکہ یہ جو مشرق میں ہے نا یہ ہندوازم تھے، ٹھیک، یہ بدھ مت تھے. لیکن آگے ہم بتائیں گے یہ اگرچہ ہندوازم کو بھی پڑھتے ہیں، بدھ مت کو بھی پڑھتے ہیں، مگر اصل محال تو ٹارگیٹ کس؟ اسلام، اصل پرٹیکولر اسلام. و آداب، تو یہاں کے جو علوم و آداب ہے ان کو پڑھتے ہیں. و لغات، اور یہاں کی جو لینگویجز ہے. و تاریخ، اور یہاں کی جو ہسٹری ہے. و ثقافات، اور یہاں کی جو ثقافت ہے کلچر ہے ان کو پڑھتے ہیں. و عادات، اور جو ہمارے عادات و اطوار ہوتے ہیں ان کو پڑھتے ہیں، ٹھیک. اچھا، ایک ڈکشنری ہے، اس کا نام ہے ورلڈ ویب انگلش ڈکشنری، ایک ہے ورلڈ ویب انگلش ڈکشنری. تو وہاں پہ یہ آپ لکھ لیجئے، وہاں پہ یہ اس کو تعریف کرتے کہ اشتشراک کیا گو دا اسکالرلی نالج آف ایشین کلچرز اینڈ لینگویجز اینڈ پیپل. دا اسکالرلی نالج آف ایشین کلچرز اینڈ لینگویجز اینڈ پیپل، یعنی یم زن ایشیا اندر ثقافت زبان یمن یعنی مطالعہ کرنک ناو اشتشراک. اور جو عربی زبان کی لغت ہے نا المنجد، ٹھیک ہے، المنجد جو عربی لغت ہے وہاں اس کی تعریف کیا ہے؟ العالم باللغات والآداب والعلوم الشرقیت والاسم الاشتشراک، یعنی مشرقی زبان، آداب، علوم اس پرِ یس زن امیک عالم آسہِ تٔمِس ونو أسۍ مستشرق، اور امہ کن علومن چھِ ونان استشراق. العالم باللغات والآداب والعلوم الشرقیت والاسم الاشتشراک، ٹھیک. تو ایک اور ڈکشنری ہے، اس کا نام ہے انکارٹا ڈکشنری. اس میں اورینٹلزم کی کیا تعریف کی گئی ہے؟ دا اسٹڈی آف سویلائزیشن آف ایسٹرن ایشیا، ٹھیک، یعنی مشرقی ایشیا کی جو معاشرت ہے، سویلائزیشنز ہے، ان کو پڑھنے کا، ان پہ ریسرچ کرنے کا، ان پہ تحقیق کرنے کا نام اورینٹلزم ہے. آؤ سے سمجھ؟ تو مگر حقیقت یہ ہے، آپ اسے یہ نہ سمجھے شاید مشرقی یوت پرا. یاد رکھیے آپ، جہاں جہاں پہ بھی اسلام ہے، چاہے پھر وہ مشرق میں ہو، چاہے پھر وہ مغرب میں ہو، چاہے پھر وہ یورپ میں ہو، یا جس کو ہم کہیں گے افریقہ میں ہو، جہاں جہاں پہ بھی اسلام ہے، تو یہ اس اسلام کو، مسلمانوں کی ان سویلائزیشنز کو، ان کے تاریخ کو، ان کے آداب کو، ان کے علوم کو، حتیٰ کہ جو عمرانیات ہوتی ہے، ٹھیک، اخلاقیات ہوتی ہے، علمی روایات ہوتی ہے، یا ہم کہیں گے یہ کہ لسانیات،
معاشیات، سیاسیات، مذہب وغیرہ سب کو پڑھتے ہیں. گو اصل اگرچہ یم پران ہندوازم تہ، اگرچہ پران بدھزم تہ، لیکن اصل ٹارگیٹ اسلام. اور دیکھیں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس ہسا صرف یہند سٹڈی کران اور بیس کران اوبجیکٹولی سمجھ. مطلب اچھا کھانا ذہنس مز کن قسم کا تعصب کی بغیر تعصب سٹڈی کران پتہ لکن برو کن تھوان یہ پہ ہسا معاملہ. لیکن یہ کہنے کی بات ہے، یہ جب بھی سٹڈی کریں گے نا اسلام کو، یہ اوبجیکٹیولی نہیں بلکہ سبجیکٹیولی کرتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس ایک تعصب ہوتا ہے دین اسلام کو مشکوک ٹھہرانا، ہماری نظریاتی کمزوریاں یا ہمیں فکری طور پر کمزور کرنے کے لیے، کیونکہ یہ میدان میں اسی لیے آئے. یہ آسان بغیر تعصب پران، چاہے کتنا معتدل سے. آگے ہم بتائیں گے، اس کرو استشراقس زن مستشرقین اس کرو ان 2-3 قسم. کیا ونان ہے ہم ہسا گئی معتدل، کیا ونان ہم ہسا گئی شدت پسند، کیا ونان نسا ہے یم گئی درمیانس مز. لیکن یاد رکھیں آپ، جو بھی مستشرق ہوتا ہے نا وہ ایک تعصب اس کے ذہن میں ہوتا ہے، اس اعتبار سے وہ پھر مسلمان سوسائٹی کو سٹڈی کرتا ہے. کیونکہ ہنگ تمنگ اس ونو تمیک کمیک ساحات یم فیلڈ کمیک غزو فکری ہند. اور آپ کو معلوم ہے غزو فکری کن کے خلاف لڑا جا رہا ہے؟ مسلمانوں کے خلاف. لہذا یلی جنگ اخ نظریاتی جنگ تیل یمو یہ کورمت ایز جنگک ٹولز استعمال، فیلڈز استعمال. یہ کتنے اس پتہ پگہ دپا یہ ہسا اوبجیکٹیولی پران. کیونکہ آگے ہم ان مستشرقین کے کچھ سٹڈیز بھی آپ کو بتائیں گے. آپ کو حیرت ہوگی کتنی انہوں نے خیانت کی ہے اور کوتا دھوکہ دیت تمن پنہ سوسائٹی، اور اسلامس متعلق کتیا غلط چیز ونک بغیر ثبوت. یپر ونان کران اینالسز، کران اوبجیکٹیولی سٹڈی، کران یہ کیا ونان ریسرچ. لیکن ریسرچ کے نام پہ آپ دیکھیں گے کتنی کتنی دھاندلیاں انہوں نے کی ہے اور کتنی کتنی خیانتیں انہوں نے کی ہے. لہذا کبھی یہ نہ ذہن میں رہے شاید یم اخلاقیات اور علمی روایات اور انصاف پرور رواداری ہند یم چیز نہیں. جب یہ اسلام کا معاملہ ان کے سامنے آتا ہے تو یہ ساری یہ چیزیں بلا دیتے ہیں. تچ صرف دشمنی نیران، باقی ان کے پاس وہ کیا کہیں گے اس کو اعتدال وغیرہ یا رواداری وغیرہ وہ کچھ نہیں ہے. ہاں یہ جو مستشرق ہوتے ہیں نا، یہاں پہ اس نے لکھا ہے یہ جو مستشرقین اورینٹلسٹز ہوتے ہیں، ان کو عرب محققین نے جو ان کا تعارف بیان، اور یہ بہترین تعارف ہے، میں بھی سمجھتا ہوں کہ یہ تعریف بہت اچھی ہے. یم کم گئی کہتے ہیں کہ مستشرق تم مغربی دانشور. ٹھیک، یعنی یہ یورپین جو انٹلیکچوئلز ہے، بہرحال انٹلیکچوئل ہم کہیں گے فی الحال، ایسے مغربی دانشور ہے جو مذہبی تعصب کی بنا پر علوم اسلامیہ کا مطالعہ کرتے ہیں. میں نے ابھی کیا کہا، یہ ہرگز یہ اوبجیکٹیولی سٹڈی نہیں کرتے ہیں. ان کے پاس ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، ان کے پاس ایک وہ نا اپروچ ہوتا ہے، ایک تعصب ہوتا ہے اسلام کے خلاف. اس تعصب کے اعتبار سے اسلامی علوم کا مطالعہ کرتے ہیں. مقصد کیا ہے؟ تاکہ اسلام کے مصادر میں آمیزش کی جائے. یم وچھان کتن کتن زٲوِل نقطہ، اس کرو یہ بدنام کرنے کی کوشش، اس کرو یہ ہائی لائٹ، اور اس سے نعوذ باللہ دین اسلام جو ہے نا یہ مطلب یہ باسے کہ نسا یہ ہسا انسانی مذہب، نعوذ باللہ یہ نسا چھُنہٕ کانٛہہ وحی، یہ نسا چھُنہٕ کانٛہہ ریولیوشن، یہ چھُنہٕ کانٛہہ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ مذہب کی. مقصد یہی ہے ان کا، اور اسلام کی روح کو متاثر کیا جائے اور اس کی شکل و صورت کو بگاڑ کر اس کی عظمتوں کو داغدار کیا جائے. یہی مقصد ہے. یہ تعریف کر دو نا انڈر لائن، یعنی یہ تعصب کے ساتھ اسلامی علوم کا مطالعہ کرتے ہیں. مقصد یہی ہے کہ ہم اسلامی علوم کو داغدار کریں، اسلامی روایت کو داغدار کریں، اسلامی روح کو متاثر کریں، اور اسلام کے جو مصادر ہمارے کیا ہے، کتاب و سنت، ان کو ہم کیا کریں گے، ان میں آمیزش کی جائے گی. یعنی اس دپو یم نسا چھنہٕ پیور کی، ات مز ہسا چھ ملاوٹ آمت. بہرحال یہ اصل میں یہ سٹڈی کرتے ہیں. اچھا، تو اسی طرح سے ابو حسن علی ندوی، کیونکہ اس کی جو گہری نظر تھی نا، یہ حنفی عالم تھے، حنفی محقق تھے. یہ گزرو کم امس گئی 1980s مز گزرو یہ 90s مز، تو امس زبردست یمن پہ نظر ابو حسن علی ندویس. تو اس نے ان کا بہترین تعارف کیا دیا ہے، کہا کہ عام طور پر مستشرقین جو ہے نا اورینٹلسٹس، کہا جاتا ہے کہ یہ اپنے علمی تبحر، تحقیقی انہماک اور مشرقیات سے گہری واقفیت کی بنا پر مغرب اور مشرق کے علمی سیاسی حلقوں میں بڑی عظمت و احترام کی نگاہ سے دیکھیں. یعنی یم وچھنے یم تحقیق کران، یمن زبردست گہرا علم آسان، یم مشرق تو مغرب کے یعنی علوم پران. لیکن حقیقت ان کی کیا ہے، ان مشرقی اسلامی مباحث و مسائل میں ان کی تحقیق و نظریات کو حرف آخر اور قول فیصل سمجھا جاتا ہے. اجدبا ہے اورینٹلسٹو ونمت، اجدبا ہے ام کھت چھنہ تحقیق، مگر حقیقت ان کی آگے بتاتے ہیں. کہتے ہیں کہ اصل حقیقت کیا ہے ان کی، مستشرقین عمومی طور پر اہل علم کا وہ بدقسمت اور بیوقوف گروہ ہے. یاد رکھیے آپ ان پوائنٹس کو ہائی لائٹ کریں. یہ کون ہے؟
بقول ابو حسن علی ندوی، یہ ایک تو وہ بدقسمت ہے اور ایک تو وہ بیوقوف گروہ ہے جس نے قرآن و حدیث، سیرت نبوی، فقہ اسلامی و تصوف کے سمندر میں بار بار گوتے لگائے. یمو یچھو یہ گدلا کرن، یمو یچھو ات حملہ کرن، یمو یچھو یہ داغدار کرن، مگر نتیجہ کیا نکلا؟ بالکل خشک دامن اور تہی دست واپس آئے، ان کو کچھ نہیں ملا. سوچنے کی بات ہے، اگر انسان مائنڈ صاف کرت اسلام مطالعہ کرنا، سہ گژھِ ایمان کے نور سۭتۍ منور. اللہ تعالیٰ سے تمس تہ ایمان تراوان. جیسے ہم دیکھتے ہیں آگے، ہم بتائیں گے کچھ مستشرقین نے ایمان بھی لایا، وہ اسلام میں داخل ہو گئے، ٹھیک، جو ریورٹڈ ہے. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ یہ منوس ہوئی تعصب، یہ موجود ام کس سکس مز تہ ووٹ، مگر اور کھورک نہیں کہیں. اصل سمندر میں جب کوئی غوطہ دیتا ہے نا، سو کیا کھا رہا تو ہیر جواہرات، ان کو کچھ نہیں ملا، تکیازِ یمن اوس نا گۄڈنیتھٕے مائنڈ سیٹ ہو بنت. تو کہتے ہیں بلکہ اس سے ان کا اناد دشمنی ہوتی ہے، نفرت ہوتی ہے، اسلام سے دوری اور حق کے انکار کا جذبہ اور بڑھ گیا. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ نتائج ہمیشہ مقاصد کے تابع ہوتے ہیں. ہے نا حقیقت؟ ہے نا؟ ہم پڑھتے ہیں نا کہ یہ آسان یم تہ نتائج آسان، تم مقصد، یعنی مقصد کیا ہے آپ کا، وہی نتائج آپ نکالیں گے. جب آپ کا مقصد ہی غلط ہے، آپ کا مقصد ہی اسلام کو ٹارگیٹ کرنا ہے، تو یمن کت میل نوری ہدایت. اور عام طور پر ان مستشرقین کا مقصد کمزوریوں کو تلاش کرنا. یم اسلام میں زاویل نقطہ. یہ جو آج کہا جاتا ہے نا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اتنے نکاح کیے، یہ کن کا یہ اعتراض ہے؟ انہیں مستشرقین کا یہ اعتراض ہے. کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ حدیث تمہیں ہجری مد ایمان. تو یہ سارے کے سارے وہی شکوک و شبہات، اور ان کو آپ مختلف پیرائے میں آپ دہرایا جاتا ہے. باقی چیم اعتراضات ہندی، آگے ہم اس پہ بات کریں گے. اور دینی یا سیاسی مقاصد کے تحت ان کو نمایاں کرنا اور چمکانا ہوتا ہے. پن سو دینی مقصد حاصل، یعنی عیسائی مشنری یا دپو کہ یمن سو پن سیاسی مسائل، سیاسی مقاصد، پھر یہ اسی طرح سے اسلامی چیزوں کو نمایاں کرتے. جیسے اسلام کو ہے فنڈامنٹلسٹ پیش کیا، یعنی فنڈامنٹلزم ہے، اسلام رجڈ، اسلام پتہ کورک اسلامت یہ ہے یمن من اخ سافٹ، تم گئی ہم صوفی ول، ہے یمن من بیاکھ رجڈ، تم گئی نا وہابی ول. اور پھر ان کو نام دیا گیا ریڈیکل اسلام. آج آپ ٹرم سنتے ہیں نا، ریڈیکل اسلام، ٹھیک ہے، ایکسٹریم اسلام، فنڈامنٹل اسلام. یہ سارا کا سارا کن کے سر جاتا ہے؟ انہی اورینٹلسٹس کا. چنانچہ صفائی کے انسپیکٹر کی طرح بہترین ایگزامپل ہے. ابو حسن ندوی صاحب دیوان بہترین ایگزامپل. دپان یم تم جو صفائی کے انسپیکٹر ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ ان کو ایک گلزار جنت نشاں شہر میں بھی صرف غیر صحت مند مقامات ہی نظر آتے ہیں. ییٚلہِ کٲنٛسہِ چھِ نا سۄ گنٛدٕ سۭتۍ عادت، تٔمِس کیٛاہ یِوان اَصٕل جایہِ پٮ۪ٹھ تہِ ٲسۍ، تٔمِس یِوان اَصٕل جایہِ پٮ۪ٹھ تہِ یِہے گنٛدٕے أتھۍ. یِمن چھِ مٕکریارَس سۭتۍ عادت، یِمن آو مُکرٕے چیٖز أتھۍ، یِم روٗدۍ مٕکرِس منٛزٕے. ان کو کوئی خوبی دکھائی نہیں دی. یہ بہترین تبصر جو ابو حسن علی ندوی نے کن پر کیا ہے؟ مستشرقین پر. اس کے بعد ہے مستشرقین کی قسمیں. اب ان کے اقسام بہت ہیں، یاد رکھیے آپ. یہ جو مستشرقین ہیں یہ ایک ہی ٹائپ کے نہیں، کچھ ان میں یہودی ہے جو یہودی مشن کو لیے ہوئے، کچھ ان میں عیسائی ہے جن کا مقصد ہے عیسائی مشن، اور بلکہ کچھ کمیونسٹ بھی ہے. تم چھن کن مذہبی پیروکار کی تم کیا. اور جب وہ تحقیق کریں گے کس اعتبار سے کریں گے؟ اسلام بناون الحاد، نعوذ باللہ. اسی طرح سے کچھ سیکولر بھی ہے، تم کڑن اسلام میں سیاست ہی نیبر، جیسا آج یہ کامیاب ہے اس چیز میں. اور بہت سارے جو انہوں نے مشرقی علوم یا اسلامی ماخذ پر کام کیا ہے، وہ اسی جو یس پنس گروہس مفاد پتہ کن آسان، یہ مشن خاطر سوزن آمت، تو یہ انہی کے لیے کام کرتے. لہذا مستشرقین ایک ہی ٹائپ کے نہیں ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ ابو حسن علی ندوی یہی اس پہ تبصرہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ مستشرقین کی بڑی تعداد اصلاً پادری ہے، لیکن زیادہ ان میں جو تعداد ہے نا وہ کن کی ہے؟ پادریوں کی. اور پادریوں کے کام آسان، وہ ایک عیسائی مشن لے کر آتے ہیں. ان کا مقصد یہ کہ اسلام کو داغدار کیا جائے، اسلام کو امپیور دکھایا جائے اور عیسائیت پھیلاویں. ان میں سے ایک بڑی تعداد نسلاً و مذہباً یہودی بھی ہے. تو لہٰذا ان اشتراک یا مستشرقین کی بہت ساری جماعتیں قسمیں. تو آگے ہم انشاءاللہ جو اس نے میں نے یہ شخصاً ایمن پر کرنا دوری جدید میں ساری کو زیادہ کم، وہ کون ہے؟ مصطفیٰ سبائی. اس کا بھی ہم انشاءاللہ تعارف کریں. اس کی ایک کتاب بھی ہے اس پہ، بلکہ ایک دو کتابیں ہیں. مصطفیٰ سبائی تو اس نے ان پہ بہت ہی بلکہ سہ گو یہندین ادارن مز، جیسے یہ ہمارے اداروں میں آئے نا، پتہ وچھک اسلام مز کیا قوت یا یم کت پہ برونٹ، پھر ہمارے عقیدے کو پڑھا، فقہ کو پڑھا، باقی چیزوں کو پڑھا. اسی طرح سے مصطفیٰ سبائی کیا ہے، یہ ان کے ادارے میں گیا، ان سے مکالمہ کیا اور آخر پر ان کا کھوکھلا پن اس نے دکھایا. ٹھیک. تو اس کی ایک بہترین کتاب ہے، اس کا نام ہے المسلمون والاستشراق.
مسلمان اور استشراق اورینٹلزم. تو یہ بہترین ایک کتاب ہے. آگے ہم بتائیں گے انشاءاللہ یہ ساری چیزیں. چلو اتنا کافی آج. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.